کہ یہ تو جنگ کے خطرات ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ انڈیا حملہ کر دے پاکستان کے اوپر. کیا کر سکتے ہیں پرائم منسٹر مودی؟ ہی ہیز دی میجورٹی ان دا پارلیمنٹ اینڈ ہی کین ڈو وٹ ایور ہی وانٹس. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بلیڈنگ ہو رہی ہے، کنٹری تو ختم ہونے کو پھر رہا ہے کہ لوگ چاند پہ چھوڑ کے اب سورج پہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہمارے حالات کیا ہیں کہ پاکستان کے خلاف کچھ سینٹیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ افغانستان کے اندر بھی. پرائم منسٹر مودی وانٹس ٹو ایکیومولیٹ مور پاور. اور انڈیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور اس پروٹیسٹ میں جو پبلک ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی بس حملہ کر دو، اس طرح کی کوئی خبریں ہیں، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. پرائم منسٹر مودی جو ہے، انڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مینی پیپل ان پاکستان دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا نیو انڈیا اینڈ ویئر ان وچ ڈائریکشن انڈیا از گوئنگ. یہ جو 2 دن پہلے کی 1 دن پہلے کی خبر ہے، اس میں جو 3 آفیسرز ہیں ان کے اوپر جو جس طریقے سے وہاں پر یہ سب ہوا، اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا اور انڈین میڈیا کی طرف سے جو خبریں چل رہی ہیں، اس میں خاص طور پر انڈین میڈیا جو اس پہ وہ پاکستان پر الزام آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں لشکر اور آپ جانتے ہیں جو اس طرح کی دہشت گرد جماعتیں کہی جاتی ہیں وہاں پر، ان کی طرف سے جو یہ حملہ ہوا. تھوڑا سا انڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اگر ہم نے نہ سمجھا تو ہمیں بالکل وی ول بی آؤٹ آف دا گیم. اب جو عوام ہے اس کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے وہاں پر کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں جو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ پاکستان سے کام کر رہی ہیں، تو ان کے کیونکہ ایک شیخ عزیر جو ہے وہ نام بھی لیا جا رہا ہے. میں نہیں جانتی کس حد تک درست ہے، لیکن جو جب آپ میڈیا دیکھتے ہیں اٹھا کر تو اس میں انڈین میڈیا کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے جو ہے یہ اس میں شامل تھا، یہ جو حملہ ہوا ہے وہاں پر اس میں. اچھا، اب اس بنا پر وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف. تو وہی بات میں نے کی کہ ہماری کوشش ڈیلی بیسس پر یہ ہوتی ہے کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں، ہم ریلیشنز بہتر ہوں، لیکن ہو کیا رہا ہے اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ جو حالات ہیں، یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ G20 کے ختم ہوتے ہی جو ہے وہ یہ والا حملہ ہوا ہے یا یہ کارروائی کی گئی ہے. تو کیونکہ پاکستان پہلے ہی جلا بھونا بیٹھا تھا G20 کی بنا پر، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو اس طرح وغیرہ وغیرہ. تو بلکہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کا بھی کچھ میڈیا یہاں تک کہہ رہا تھا کہ یہ تو جنگ کے خطرات ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ انڈیا حملہ کر دے پاکستان کے اوپر اس صورتحال میں. اچھا، اب خیر حملہ میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں، ایک تو وہ جس جگہ پر پہنچ چکا ہے انڈیا، جتنی ترقی کر رہا ہے، اس کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کسی کتے نے کاٹا ہے کہ جو آپ جو ہیں وہ یہ والا کریں گے، پاگل پن کریں گے، پاگل خانہ ہے آپ جو آپ یہ کریں گے. مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ بہرحال خبریں تو ایسی ہیں اور بات ایسی کی جا رہی ہے. اچھا، جہاں ایک طرف پاکستان کے لیے یہ خطرہ ہے اگر انڈیا کی طرف سے تو جو بات کی جا رہی ہے، تو وہیں دوسری طرف افغانستان کے جو جنرل مبین ہیں ان کی طرف سے پھر سے کچھ سٹیٹمنٹس آئیں، اور ان سٹیٹمنٹس میں جو ہے وہ انہوں نے پھر وہی جو اپنی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں تو اس کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پھر بکواس کر دی ایسی، یا پھر اس طرح کی چیزیں کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کے ایک اگر ایسی اتھارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ تو جناب یہ طالبان نہیں سنبھال پا رہے، یہ جو چند طالبان جن کی جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو سنبھال نہیں پا رہے، تو آپ کس قسم کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے ہم افغانستان کو دیکھ لیں گے یا ہمارے ساتھ آپ کریں گے. ہمارے ساتھ کہاں تم لڑ سکتے ہو، پہلے تم اپنے تو حالات دیکھو اور یہ طالبان تو سنبھال لو. اس طرح کی باتیں پھر کی گئیں. اچھا، یہ پہلی مرتبہ تو ہے نہیں، یہ تو کئی ایک مرتبہ کی جا چکی ہے بات. تو یہ اس سے دیکھیں نا جو سینیریو بن رہا ہے اس وقت وہ کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بھارت میں جو ایک نئی ایک لہر ایک ویو ہے ان کے ہمسایہ ملک پاکستان کے خلاف، وہیں پر جو افغانستان ہے وہ تو ایک عرصے سے یہ چل رہا ہے. تو اس وقت ہمارے اگر آپ ریلیشنز دیکھیں تو کسی بھی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو ہے نا کارڈیل ریلیشنز نہیں ہیں، بڑے ہی خراب تعلقات ہیں ہمارے اس وقت. اچھا، اب جیسا میں نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان پہ جو فلم، اس میں دیکھیں کیا کیا دکھایا جائے گا.
آپ نہیں سمجھتے؟ آپ کو نہیں پتا کیا کیا دکھایا جائے گا؟ جو ہم 71 کی بات کرتے ہیں، مشرقی پاکستان علیحدہ ہونے کی بات کرتے ہیں، ایسٹ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس میں جو بنگلہ دیش کا سٹینس ہے، ان کا جو موقف ہے، وہ سب کچھ دکھایا جائے گا۔ اچھا ویسے یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں اس لیے نہیں ہوں گی کہ ہم نے بھی اس کے اوپر بہت سارے پروگرامز کر ڈالے، ایسی بہت سی باتیں کہ جو جس کے بارے میں ابھی تک پڑھایا نہیں گیا، پاکستان کے اسکولوں میں ٹیکسٹ بکس میں تو نہیں پڑھایا گیا۔ ہسٹری تو ہم نے ایسی مطلب کہ دبا کے غلط پڑھائی ہے، اور ایسی کمال کی غلط ہسٹری پڑھائی گئی ہے، تاریخ پڑھائی گئی ہے کہ اس میں وہ تو لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں، یعنی جیسے جیسے ظاہر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کا، اور ویسے بھی سوشل میڈیا پہ اتنا آگے جا چکا ہے، ایکسپوجر لوگوں کا ہوتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے ہویا کی سی، ہاں جی تاریخ جڑی ہے آسی تے سانو تے الو بنا کے رکھی سی۔ اچھا اب یہ جو باتیں نا کوئی نئی نہیں ہوں گی مووی کے اندر، یہ جو مووی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ہم اپنے پروگرامز میں ڈاکٹر اشتیاق احمد سے لے کر اور جتنے بھی ہمارے اینالسٹ آتے ہیں وہ سب تاریخ پہ جب بات کرتے ہیں تو اس میں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں ہو چکی ہیں کہ وہ اس وقت کیا ہوا تھا، کس کی غلطی کی تھی، کیا کیا ہوا تھا۔ پاکستان کے اپنے جو اینالسٹ ہیں اور جو تجزیہ نگار ہیں اور جو تھنکرز ہیں اور جو پولیٹیکل یعنی پبلک سپیکرز ہیں، وہ سب اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اٹھا کے دیکھیں آپ، ایسی ایسی باتیں کی جاتی، بتایا جاتا ہے کہ کس کی غلطی تھی، ہیں جی۔ مطلب دودھ کا دھلا تو کوئی نہیں ہوتا، غلطیاں تو بہت زیادہ تھیں نا، تبھی تو حصہ ایک الگ کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ غلطی نہیں تھی، اس طرف سے بہت زیادہ زیادتیاں بھی کی گئیں۔ تو جناب وہ کتنی خواتین کے ساتھ جو ہے ان کا جو زیادتی کی گئی، کتنے لاکھ کتنے ملینز وہاں سے لے کر، اور پھر کس طریقے سے بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا گیا، اور یہ سب اس فلم میں شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات تو ویسے ہی ٹھیک نہیں، لیکن اب اس فلم کے بعد جو ہے وہ مزید اس کے اوپر جو ہے وہ آگ بھڑکے گی، اور ظاہر ہے کہ کہا جائے گا کہ یہ سب ہوا ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ اس کو کسی اور نظر سے دیکھا جائے گا کہ جی ہمارے خلاف یہ جو ہے ایک اور بنا دی۔ تو یہ سب جب آپ دیکھتے ہیں مل کر، میں نے یہ خبریں جب میرے سامنے چلی تھی میں کہی تھی اس میں سے کوئی بھی خبر جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے تعلقات کسی سے بہتر ہیں۔ ہمارے ریلیشن سب سے ہی خراب ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، مطلب کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کر دی جائے۔ پہلے تو افغانستان یہ جنگ کی باتیں کر رہا تھا، اب انڈیا کی طرف سے ایسی بات کی جا رہی ہے، لیکن میں پھر بھی ایسا سمجھتی ہوں کہ افغانستان کا تو میں کوئی نہیں کر سکتی، ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ انڈیا کی ذمہ داری میں لے سکتی ہوں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر بہت بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں، وہ بڑی ترقی میں جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہی تھی ایسی کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں، خیر اگلے پروگرام میں جو اس کے پر بھی بات کریں گے۔ وہ یہ جنگ بن کے اس میں ہے نہیں، ہاں لیکن اس طرح کی جو ہے وہ سچویشن میں ظاہر ہے کہ صرف سٹیٹمنٹس تک کی بات رہتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، یا کوئی تو یہ کہتا ہے جناب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایل او سی کے اوپر جو ہے وہ وہ کراس کر لو یا یہ کر لو، اس طرح کی دھمکیاں، لیکن اب تو جو ہے وہ جنگ ہی ہو جائے پوری۔ تو بڑا ہی افسوس کی بات ہوتی ہے، بڑا برا لگتا ہے مجھے جب کوئی اس طرح اتنے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر دو اس کی بات کرتے ہیں، چاہے اس طرف سے ہو اس طرف سے۔